وقت کبھی رکتا نہیں تو چلے وقت کے ساتھ دیکھتے رہیں ہر وقت دا ٹائمز نیشن 14۔ نمسکار، آداب، میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ٹائمز نیشن۔ مشرق وسطیٰ کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی جناب حسین افسر صاحب ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں یہ حالات کس طریقے کے بدلیں گے اور کس طریقے کے حالات دوسرے ممالک میں بھی ہوں گے، اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ سن 2011 میں شام کے شہر ورا سے ہی شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خلاف بغاوت کا آغاز ہوا تھا اور بالآخر شام کے باغی گروپ حیات تحریر الشام HTS اور اس کے الائنس کا شام کے تیسرے شہر ورا پر بھی قبضہ ہو گیا ہے اور بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بشار الاسد جو شام چھوڑ چکے ہیں، ان کے ہوائی جہاز سے رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ کئی میڈیا میں ان کے ہوائی جہاز کو حادثہ پیش آنے اور ان کے مارے جانے کی خبریں چل رہی ہیں، لیکن ابھی تک اس خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ وہیں شام میں تختہ پلٹ کے بعد عوام میں بھاری جوش و خروش کا ماحول دیکھا جا رہا ہے اور لوگ نہ صرف ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں بلکہ جشن کا سا ماحول ہے۔ باغی اتحادیوں نے جلد ہی شام پر اقتدار کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کی بات کہی ہے۔ اسی بیچ شام سے بڑی تعداد میں لوگ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر جاتے ہوئے بھی نظر آئے۔ شام میں نواسی رسول حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور امام حسین علیہ السلام کی بیٹی جناب سکینہ علیہ السلام اور دیگر اہم مزار مقدسات ہیں، جن کی حفاظت کے لیے نیم فوجی دستوں کے ذریعے آگے بڑھنے کی خبریں اور ویڈیوز بھی وائرل ہو رہے ہیں۔ بہرحال ہم نے اس موضوع پر، ان حالات پر، انٹرنیشنل پولیٹکس پر گہری نظر رکھنے والے ممتاز صحافی اور شہرنامہ کے ایڈیٹر حسین افسر اور سینئر جرنلسٹ و تجزیہ نگار عادل فراز سے بات کی۔ دیکھیے، سیریا پر یہ جو مغربی طاقتیں ہیں مسلمانوں کے ساتھ، یہ بہت دنوں سے لگی ہوئی تھی اور وہ چل نہیں پا رہا تھا کیونکہ اس کی سرپرستی ایران اور رشیا بھی کر رہا تھا، لیکن اب انہی نے اندرونی طور سے ایک گروپ کو تیار کیا تھا جو باغی، یہ سب دہشت گرد ہیں جنہی نے قبضہ کیا ہے گا، اور ان کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت دمشق کی سڑکوں پر لوگ نکل آئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں۔ اور یہ ہتھیار کس نے دیے؟ یہ ہتھیار دیے ہیں جو سیرین آرمی ہے۔ پورا جو یہ سب حرکت ہوئی ہے سیرین آرمی کی بغاوت اور اس میں یہ جو باغی ہیں وہ دونوں نے مل کر کی ہے گی۔ اور جو ایکس PM ہیں جلالی، ان کا بھی کہیں پتہ نہیں ہے، ان کو ایک کلپ آیا ہے جس میں وہ ملٹری والے ان کو لے جا رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں، یا خانہ قید کر دیا یا کچھ ہے گا، کیونکہ ان کو بھی وہ رکھیں گے نہیں، یا زندہ نہیں رکھیں گے یا وہ ان کو جو بھی کریں قید کر لیں۔ تو صورتحال تو بہت خراب ہو گئی ہے کہ اور پوری طرح سے اس میں ترکی اور اسرائیل ملا ہوا ہے، اور سن 74 کے بعد پہلی بار اسرائیلی ٹینکس جو تھے انہی نے کراس کیا سیریا کو۔ ترکی پوری طرح سے مل چکا ہے۔ ترکی بہت مسلمان ممالک اور مسلمانوں میں، امت مسلمہ میں یہ ہے کہ ترکی بہت ہوا ہے، کچھ نہیں، ترکی سب سے زیادہ منافق ہے، سب سے زیادہ بدمعاش حکمراں ہے، اور اس نے یہ جو فلسطین کے مظلومین ہیں اس میں بھی اس کا نگیٹو ہی رول ہے گا۔ وہ ہر طرح سے مسلمانوں کی تحریکوں کو نقصان پہنچانے والا ملک ہے گا۔ جب بشار الاسد کی حکومت تھی تو جناب زینب کے روضے کے اوپر مصیبت آئی تھی، حالانکہ اس کو منہ توڑ جواب دے دیا گیا تھا۔ اس وقت دمشق میں یہ حال ہے کہ جو سفارت خانہ تھا ایرانی، اس میں جو آیت اللہ خامنئی و خمینی کے بڑے بڑے فلیکس بورڈز لگے تھے ان کو نوچا جا رہا ہے، ان کے اوپر جوتے چپلیں اچھالی جا رہی ہیں گی۔ تو یہ تو حال ہے ان باغیوں کا، غداروں کا، اور پوری طرح سے اس ایرانی ایمبیسی میں گھس گئے ہیں۔ وہ سامان کی لوٹ ہے، لوگ ڈبے، ٹیلی ویژن اور وہ سب لیے ہوئے، پورا ملک بالخصوص دارالحکومت دمشق اس وقت افراتفری کا عالم ہے۔ آخری منزل تو ان کی ایران ہے ہی ہے، اصل تو مجرم و ملزم ہر طرح کا ایران کو وہ سمجھتے ہیں، اس وجہ سے کہ ایران جو ہے وہ ان لوگوں کی دم پر پیر رکھ دیتا ہے، اور وہ الحمدللہ وہ اتنی مضبوطی ہے کہ وہ خوف بھی نہیں کھاتا۔ لیکن یہ سب مل کے گھر کے بھیدی جو ہیں آستین کے سانپ، یہ سب ایران کو کمزور کرنے پر آمادہ ہیں، اور آخری وہی ہے۔ اور ان کی یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ
ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کا آخری نشانہ جو ہے وہ مکہ مدینہ ہے، اور یہاں تک کہ یہودیوں کا ایک انٹرویو میں پرسوں دیکھ رہا تھا، اس میں یہ تھا کہ ہم تو مکہ مدینہ کو لے کر اس کو پیوریفائی کریں گے پہلے. یہی ایجنڈا جو ہے سنگھ کا بھی ہے کہ وہ جو پین انڈیا کی ان کی جو ایجنڈا ہے گا اس میں مکہ مدینہ افغانستان سب آتا ہے گا. تو پوری دنیا میں اس وقت ایک عدم استحکام کی صورتحال ہے. پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت تمام طرح کے ہتھیار اسلحہ سے لیس ہوتی جا رہی ہے گی. ایک انارکی ہے کہ افراتفری کا عالم ہے، کوئی بادشاہ کس کے ساتھ ہے کچھ نہیں معلوم، کون ملک کس کے ساتھ کھڑا ہے کچھ نہیں معلوم. لیکن یہ بات اپنی جگہ مصمم ہے کہ جو مظلوم ہیں وہ بیچارے یکوتنا ہیں. جو کچھ شام میں ہو رہا ہے اس میں جن طاقتوں کا ہاتھ ہے اس سے یہ صاف ہو رہا ہے کہ یہ لوگ خطے میں جو مقاومتی محاذ ہے، جو غزہ میں ہو رہا ہے، جو لبنان میں ہو رہا ہے، جو ادھر بحر احمر میں ہو رہا تھا، ان تمام کوششوں کو اور اس مزاحمت کو روکنے کے لیے ترکی نے اسرائیل اور امریکہ اور یا نیٹو افواج کی مدد سے یہ دہشت گردی کا وہی ایک معاملہ کھڑا کیا جو اس سے پہلے ہم لوگ 2010 اور 11 میں IS داعش کی شکل میں دیکھ چکے تھے. اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ شام میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا جائے. خاص کر کے پہلے جو انہوں نے ٹارگٹ کیا وہ اس میں جو اس کے مضافاتی علاقے تھے ان پہ قبضہ کرنا تھا، مضافاتی علاقوں پر. اور پھر یہ کوشش کر رہے تھے کہ اگر 2 یا 3 شہروں پر جو بڑے شہر ان کے تھے اگر ہم وہاں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کیونکہ پہلے ادھری سے وہ لوگ آ رہے تھے اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں گے حلب میں یا ادلب میں وہیں کے اوپر دہشت گردانہ واقعات میں اضافہ ہوا تھا. اور اب تک یعنی آج کی تاریخ تک ان علاقوں کے اوپر شام کی فوجیں اس طرح مسلط نہیں تھیں جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. کہیں نہ کہیں وہاں پہ دہشت گرد چھپے ہوئے تھے اور شامی جو افواج تھیں یا جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے ان کو بھی معلوم ہے کہ یہاں سے دہشت گردی کی چنگاری کبھی بھی ابھر سکتی تھی. اس چنگاری کو شعلہ بنایا ترکی نے اور ان کو پوری طریقے سے جو اسلحہ دیا گیا، آپ دیکھیے ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، وہ اسی طرح کی جو دوربین ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس رائفلز ہیں، جو ان کے پاس ٹینک ہے، یہ اچانک تو نہیں آ گئے ہیں، ایک زمانے سے اس کی تیاری ہو رہی تھی. اور پھر جب یہ دیکھا کہ ہم غزہ میں حماس کو نہیں ہرا پا رہے ہیں، ادھر حزب اللہ کو نہیں ہرا پا رہے ہیں، پھر جنگ بندی ہو رہی تھی، تو انہوں نے اس سپلائی لائن کو کاٹنے کا کام کیا جو حزب اللہ تک پہنچ رہی تھی. اگر شام کے اوپر تکفیری افواج قابض ہو جاتی ہیں اور ترکیہ کا غلبہ ہوتا ہے، ناٹو افواج کا غلبہ ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں چاروں طرف سے لبنان گھر گیا پھر. اور بعض افراد آپ دیکھیں ہندوستان میں بھی لوگ جشن منا رہے ہیں جو مسلمان ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں جب بندوق آتی ہے، جب طاقت آتی ہے، تو پھر یہ ظلم اور دہشت گردی سے باز نہیں آتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی ملک میں ہوں. ہندوستان میں بھی اس لیے خوشیاں منا رہے ہیں. آپ اگر بشار الاسد کو ایران سپورٹ کرے تو آپ کہیں گے کہ نہیں، ایران نے جو ہے وہ شام کو تباہ کر دیا اور برباد کر دیا. اگر وہی سپورٹ کسی دوسری حکومت کو امریکہ کر رہا ہو، اسرائیل کر رہا ہو، تو آپ اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. تو آپ ایک موقف اختیار کریے نا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، آپ اسلامی جو مومنٹ ہے اس کے ساتھ ہیں، یا آپ امریکہ اور اسرائیل کی مدد سے جو مومنٹ کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہیں. کاظمی کی یہ خاص رپورٹ، دا ٹائمز نیشن، لکھنؤ. دیکھتے رہیں ہر وقت دا ٹائمز نیشن 14.